اس لیے ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی میں نے زندگی میں دیکھا ہے. چونکہ بیسیکلی میں پریکٹیشنر ہوں اور میں زمانہ ہو گیا پریکٹس کر رہا ہوں, لیکن جب میں آئی ایچ ایم اے میرے پاس آئی اور میں چونکہ آئی ایچ ایم اے کا ممبر ہوں اور انہوں نے مجھے آنند دیا کہ آپ ہمارے نمائندگی کریں, کیونکہ میں تو بہت ہی بزی ہوتا ہوں, لیکن جب ایک ڈیسائیڈ ہو گیا اور 40-50 لوگ آ کے ووٹنگ کر کے جب آپ کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ان کی اسپیسیفک کو آنر کرنا بھی ایک رسپیکٹیبل ایک بات ہے. تو ابھی جب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی وہی فوتگی والی بات ہے, وہ ملتے نہیں ہیں. اب اگر میں کسی سے ملتا نہیں ہوں تو اس کا ہومیوپیتھی کے مستقبل کے ساتھ کیا کنسرن بنتا ہے؟ اب میں کسی کو نہیں ملتا, مجھے بھی کوئی نہیں ملتا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے کام پہ فوکس نہیں رکھتے. ایز ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ دیکھیں, آپ کو انجینئر مشورہ دے رہا ہوگا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ فلاں پوٹینسی میں استعمال کریں. اس نے پوچھے بھائی آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو؟ کہتے نہیں میں نے پڑھا تھا. چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جو دکان ہے اس کے آگے جو تجاوزات ہیں نا وہ رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہے, اور ہر بندہ دوسرے کو رائے ضرور دے گا اور اس سے وہ خفا ضرور ہوگا کہ نہیں یار میں نے ایسے کیا تھا تو آپ نے میری بات نہیں سنی. ہر انسان جو ہے اس کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا, کوئی کسی کو غلام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آئی ایچ ایم اے کی جو تنظیم ہے اس میں کسی کی اجازت داری نہیں ہے. لیکن آئی ایچ ایم اے کی شورا نے چاہا تو ایک ممبر کو انہوں نے مطلب ہے کہ نامزد کر دیا نیشنل کونسل کے لیے. اب چونکہ وہ اتنے بڑے عالی دماغ ہیں اور انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا, اٹس اوکے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میری اجازت قائم ہوگی ہے, میری کوئی اجازت داری نہیں. اسی طرح کل کوئی اور ہوگا, کل کوئی اور ہوگا. لیکن جو شخصی تنظیمیں ہیں یا وہ جماعتیں ہیں جن میں کسی ایک آدھ بندے کا ورڈ ہے تو وہ سسٹم پہ کام نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ مجھے کوئی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ آئی ایچ ایم اے میں نہ ہوتے تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے. میں کہ آپ کا تو ایک ووٹ ہے, آئی ایچ ایم اے تو ویسے بھی تو مطلب 500 ووٹ ہے. اب میں ان کو اگر ٹیکنیکلی 5 لوگوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آؤں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کے پاس آ کے یہ بات کروں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل میں آئی ایچ ایم اے مطلب ایک تو نمائندہ جماعت, دوسری بات ہے کہ واحد جماعت ہے جس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو مطلب ہے کہ ان کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. یہ وہ بات ہے کہ حسن تو وہ ہوتا ہے نا جس کی سونگل بھی تعریف کرے. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں, لیکن سپورٹ میں کہ جب بات آتی ہے کہ نہیں میں نے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے, انہوں نے میرے رینیول کرائی تھی, رجسٹریشن کرائی تھی, تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ عوام جو کسی کو گلیاں پکی کرنے میں ووٹ دے دے تو کیا وہ قرآن کبھی ڈیم بناتے ہیں؟ کیونکہ عوام کی سوچ ہی گلی ہوتی ہے. تو قرآن بھی ان کو بس نعرے لگا کے جی ہم آپ کی رجسٹریشن آپ کے گھر میں کر دیں گے, ہم آپ کو رینیول کر دیں گے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, اور چونکہ کونسل میں ہم وہی لوگ بھیجیں گے تاکہ آپ بیڑا رکھو, آپ بھی خوش ہم بھی خوش, اور بس یہ ایز اے پریشر گروپ ہم یہ کام کریں گے. یہ چند وہ باتیں ہیں جو آپ کی گوشت گزار کرنی ضروری ہے. چونکہ میرا پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی میں آپ آج ہم اور میں الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے, نہ رہتا. لیکن چونکہ میری جماعت یہ چاہتی ہے اور میں باؤنڈ ہوں اس کی بات ماننے کے لیے, دیٹس وائی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. چونکہ یہ ذاتی کو معاملہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے, یہ تو ٹیم ورک ہوتا ہے. اس میں سارے لوگ دوست صاحب دیں گے تو بات آئے گی. کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ ہومیوپیتھی ہے, میری ذات نہیں کہ جی ہم اس پہ کام کریں گے تو میں جا کے نا بڑا مشہور ہو جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہومیوپیتھی دیکھیں, سیمول ہنیمن نے ایک سسٹم دیا اور ہم پاکستان میں مطلب ہمارے جو بزرگ اکابر تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا, اور آج ہم اس سسٹم کے کسی نہ کسی مطلب ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں ملک میں جو نافذ ہیں ان کی وجہ سے ہم اکٹھے ہیں, ہومیوپیتھ بھی اور ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں. اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں, اور آگے اس وقت ہوگا جب اس کے لیے رجسٹریشن ہوگی. کونسل کے کسی ممبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ رجسٹریشن نہیں کرائے اور وہ ریگولر کراتا رہے. یہ آپ تمام لوگوں کا بیسک رائٹ ہے. جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو کون سی ٹینشن ہے کہ جی وہ میری رجسٹریشن کرائیں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور وہ مجھے یہ کر, ایسا نتھنگ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آج ہم رونا رو رہی تھی کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی ایچ آر اے والے تنگ کرتے الٹرا ساؤنڈ, کیا آپ کی سلیبس میں الٹرا ساؤنڈ کا چیپٹر ہے؟ نہیں ہے نا. تو جب ابھی کونسل کا مثلا 99 سے میں ہومیوپیتھی میں ہوں, 99 سے لے کے ابھی 2017 آ گئی ہے, اس وقت تک کتنی کونسلیں آئی اور کتنی گئی ہیں؟ کیا وہ الٹرا ساؤنڈ کا سبجیکٹ نہیں ڈال سکتے, سونوگرافی نہیں ڈال سکتے؟ ڈال سکتے ہیں نا, کس نے روکا ان کو؟ لیکن نہیں ہوا. اور ہم یہاں پہ شور میں چاہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی اجازت دیں, کس بنیاد پہ دیں؟ الٹرا ساؤنڈ جب پڑھا نہیں ہے تو الٹرا ساؤنڈ کریں گے کیسے؟ ابھی انہوں نے خدا کر کے جب الیکشن ابھی ڈیٹ اناؤنس ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا چلیں کہ الیکشن کی ایک چال ہے, اس کو
کو ہم اناؤنس کرتے ہیں. پھر کیا ہوا, مجھے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کریں, آپ 60,000 روپے جمع کرائیں اور پنجاب کا فلان خان سے ایتھرائز کیے, آپ وہاں جا کر الٹرا ساؤنڈ سیکھیں, ہم آپ کو الٹرا ساؤنڈ کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور آپ الٹرا ساؤنڈ کریں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں. 60,000 فیس کیوں دیں؟ پاکستان میں 140 کالجز کونسل نے کس نے امپروو کیے, تمام کو لیٹر ایشو کریں کہ جی آپ الٹرا ساؤنڈ مشین رکھیں سب لوگ, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کالج کے اندر الٹرا ساؤنڈ سکھائیں, ہم سب کو سرٹیفکیٹ دیں گے اور آپ پریکٹس کریں. کیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ طریقہ چونکہ ٹھیک ہے اس لیے وہ کرتے نہیں ہیں, اور کرتے اس لیے کہ جو کونسل کے ممبران کے اپنے کالجز ہیں, آپ یہاں سے بدوگی جا سکتے ہیں, آپ یہاں سے عمران خان جا سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جتنے بھی ادارے ہیں کونسل ہماری ہم اسٹیک ہولڈر ہیں کونسل کے, اور ہمارا جو کام ہے وہ کونسل کو چاہیے کہ ہمارے لیے لیجسلیشن کرے. اب لیبارٹری آپ بنا اس لیے نہیں سکتے, ڈی ایچ ایم ایس پہ کون سی پیداوار پائی جاتی ہے, اتنے چھوٹے سے ٹیسٹ ہیں وہ آپ کسی بندے کو دیں وہ 2 منٹ میں کر دے, آپ کو سونا پڑے گا. آپ کے سبجیکٹ میں جب تک نہیں آئے گا تو کیا اس وقت تک یہ پاسبل ہے کہ اپنی لیبارٹری رجسٹر کرا سکیں؟ ہم نعرے تو مار سکتے ہیں. پھر جی ڈی ایچ ایم ایس آیا, سب سے بڑی مخالفت نیشنل کانفرنس میں ہوئی تھی. میں آپ کے سامنے ہوں, میں پاکستان کا فرسٹ گورنمنٹ میڈلسٹ ڈی ایچ ایم ایس میں, کونسل نے آج تک مجھے کوئی لیٹر نہیں دیا, چونکہ کونسل میں نے ڈی ایچ ایم ایس کو کب بنے گی, لیکن وہ ان لوگوں کو گورنمنٹ ضرور دیتی ہے جو لوگ ان کی کرسیاں سے نہیں کرتے ہیں, جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں. میرے جنید سے بہت زیادہ, اور یہ ہو چکا ہے, ایسے میرے بہت سے دوست ہیں وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں, وہ ڈی ایچ ایم ایس کر چکے ہیں لیکن کوئی اسٹیٹس نہیں. اصل بات یہ ہے, ایک خبر ابھی کہ جی جو آپ کا ڈی ایچ ایم ایس ہے وہ ایزیکل ٹو پی ایس سی ہونے پہ تھی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ برابر ہونے سے کیا ہماری تعلیم بڑھ جاتی ہے؟ کیا لیٹر ایشو کرنے سے ہماری جو کوالیفکیشن اس میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ صرف لالی پاپ ہے, اور وہ بھی وہ تمام پڑھے لکھے ریسپیکٹیبل ڈاکٹرز جو مطلب ہے کہ اپنی ٹیکس بھی پے کریں, اپنی مطلب ہے کہ اپنی مدد آپ کی طرف تعلیم حاصل کریں, اور جو رائٹ گورنمنٹ کا ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صحت کی سہولتیں پرووائڈ کریں. کیا ہم سب لوگ جو ہے گورنمنٹ کی یہ جو فرض ہے اس میں حصہ دار ہیں کہ نہیں؟ اور ہم تو گورنمنٹ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیشنل کونسل کو آپ ہر 4 سال کے بعد رجسٹریشن کرائیں, فیس دیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کو آپ فیس دیں, آپ پروفیشنل ٹیکس دیں, اس کے علاوہ آپ ہر مطلب بل میں ٹیکس پے کریں. اس کے بعد آپ